وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعونا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلوات اس بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے سلام نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز کو نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں اجازت ہے کہ نوکری شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بشمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات دعا ہے بانیان کی یہ صفحہ آزاد ہے تمام کریمہ اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہے جتنے صاحبان ولا و عزا اس سردی کے موسم میں اس صفحہ آزاد پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے جتنی مخصوص دعائیں اس حقیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرمائے صلوات اتنی بلند پڑھنے مجلس مزید رشک جنت ہو جائے اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے اندر کی تپش ہے ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے یہی جملہ اگر لوح دل پر اتر گیا تو پھر اگلی منزل آسان ہے تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد جس کی بلندی کو علی جس کی عصمت کو بطول جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین ہے کیا بات ہے امام حسین آپ کو سلامت ہے دل سے شکر گزار وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے بڑی مہربانی میرے بلندی علی ہے عصمت سیدہ ہے حسن حسن ہے مزاج حسین ہے سیدہ کلال آپ کو اظہار ولایت میں دیکھیں لاڑکانہ ہے ولایت علی کا مرکز ہے چنے ہوئے چہرے چنے ہوئے الفاظ چنے ہوئے فکرے چنی ہوئی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ 2 دفعہ فکرہ میں نے کیوں دہرایا بتانا یہی چاہتا ہوں وہ ظاہر ہو تو 5 ہے 5 چھپ جائے تو وہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو ہاتھ پتہ اللہ جی کر ہاں سیدہ تمہیں حصار ولایت میں تو ہاتھ پتہ اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج ہوا
سیدہ کے نام نامی سے منسوب ہے آج کی مجلس، تو میرا دل ہے کہ عبادت کی فضائل والا حصہ شروع بھی سیدہ سے کریں، ختم بھی سیدہ پہ کریں۔ ویسے ابتدائے مجلس میں میرا ممبر پہ اعتراف ہے، مجھ جیسا کم علم ناچیز سیدہ سنا ہی نہیں سکتا۔ لاڑکانے والوں قیمت کرو تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ پڑھنے کے لیے کم از کم بدن مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ جو ہاتھ اٹھا ہے اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، ہاتھ بلند کیا کرو لاڑکانے والوں، یہ ہاتھ بلند کیا کرو۔ فقیر کے پاس بیٹھنے والے ہو، یہ فقیر کا درس ہے، یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے۔ علی کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے، لیکن اس کے لیے ہاتھ کو کشکول تو بنانا پڑے گا نا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پہلا جملہ سیدہ کی توقیر کا، 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر۔ اب عمران شاہ جی مجھے نہیں پتا کہ مجھے 5 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 55 منٹ گزر گئے، اب لاڑکانہ آزمایا اپنی چوک کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دینے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوک طاقتور ہے یا فکرہ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم طاقتور ہے، پھر فیصلہ اسی بات پہ ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر، جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آپ اٹھاؤ نا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تمہیں سلامت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی جان، سردی زیادہ نہیں ہے، ہاتھ نکالیے۔ اللہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ بابا جی دعا چاہیے آپ سے، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، آئے آئے تو پہلے پہنچ گیا، میں کہتا ہوں واہ۔ اب فکرہ میں نے یہی کہنا تھا، لیکن اب میں رنگ بدل کے کہتا ہوں۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ ایک بندہ نہ بولے کوئی پرواہ نہیں، سارا مجمع ایڑی پہ اٹھ کے سلام کرے تو سیدہ کو سلام ہوگا، میری ذات پہ احسان نہیں ہوگا۔ بولے گا وہ جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کی نگاہ میں اس کے لیے جھکنا، بیٹی کے لیے اٹھنا دونوں برابر ہیں۔ کہاں بیٹھے عقیدہ سننے والے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت، کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ بہادر شاہ جی فکرے تو 15-20 منٹ کے تھے، لیکن ماحول اتنا پیارا بن گیا، 4 مصرے بے ساختہ سامنے آگے پڑھوں۔ کسے کہتے ہیں حسین کی ماں، جملہ کہوں، کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا، جو فکرے کی قیمت کر سکتا ہے۔ سیدہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا، کسے کہتے ہیں حجت اللہ علی المعصومین۔ تھوڑے بندے بولے ہیں، چلو جس کی امانت تھی اس تک پہنچ گئی ہے۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کسے کہتے ہیں حجت اللہ علی المعصومین، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے مات سو، اس سے بڑی دعا نہ کائنات میں خلق کو یہ نہ حسین کے ممبر سے ماتمے کے حوالے کر سکتا ہوں۔ کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا، کسے کہتے ہیں مبلغہ ولایت علی۔ فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے، میں کہہ رہا ہوں قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج۔ میں بے استادہ بندہ نہیں ہوں، اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج۔ پیر کاشف شاہ جی اپنے مجمع سے کہیے 4 سطر دور کی بات ہے، مجھے دوسری کی قیمت چاہیے۔ قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج، وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ۔ کٹ نہ جائے وہ زبان جو حسین کی ماں کو سلام نہ کر سکے۔ بولو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ چاہ میرا چاہ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ آپ زندہ باد، حسین کے ادادار زندہ باد۔
سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جتنی دفعہ کہو بھائی پڑھنے کے لیے تیار ہو. سعادات سے دعا لینی ہے. ماتمی میرے ہم اثر ساتھ میرا دیں گے. میں کہہ رہا ہوں قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج. لاڑکانے والے اٹھ کے بھی کھڑا ہو جانا تو چوتھی سطر کی قیمت نہیں ہے جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بتاؤ اور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے. میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہا ہوں. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج. وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ اور تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول. یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ امام حسین آپ کو سلامت. امام حسین آپ کو سلامت. جیو 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 یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. چلو یہ معیار سماعت سیدہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو پھر آؤ اس سے بھی آگے چلتے ہیں. پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. گھنٹوں کی بات 4 مصرے میں بند کر کے میں تیرے حوالے کرنے جا رہا ہوں. 4 مصرے نہیں پڑھنے جا رہا. سیدہ کلال ان 4 مصروں کے حفظ مجھے 4 کروڑ زندگی عطا کرے. لاڑکانے والوں ہر زندگی کی ہر سانس سجدہ شکر میں گزرے. پھر بھی ممبر کے تقدس کی قسم ہے بھائی جان, زندگیاں تھوڑی, سانسیں تھوڑی, شکر تھوڑا, سجدے تھوڑے, وہ خیرات زیادہ جو 4 مصروں میں عطا ہوئی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں کہہ رہا ہوں 5ویں مولا سے پوچھا کہ مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ 15 منٹ بولوں, 25 منٹ بولوں, 45 منٹ بولوں, عشرہ پڑھوں, خمسہ پڑھوں, نتیجہ پھر یہی آگے ختم ہوگا. 5ویں معصوم فرما رہے سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے؟ بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ہوا چپ کر کے زمین پہ سانس لے جائے, یا تو مجلس میں آیا ہی نہیں یا اندر سے عقیدہ صاف ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ ہی نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. سجود سرور کی زندگی کا حصول کیا ہے؟ جہاں میں وحدت کا ازدحام میں نزول کیا ہے؟ مولا فرما رہے یہی تو ادراک لیلۃ القدر کا مطلب. خدا کے غیروں کو کیا خبر کے بطول کیا ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہی تو ادراک لیلۃ القدر کا ہے مطلب. خدا کے غیروں کو کیا خبر کے بطول کیا ہے؟ مرکز ولایت میں کھڑا ہوں, ممبر شبیر ہے, ولایت علی پڑھنی ہر ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھنی ہے. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نوکری ہو. کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا, حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ سانسوں کی ڈور دبا نور شاہ جی ولی الامر کے ہاتھ میں ہے نا. آج تو ممبر عطا ہوا ہے, آج تو حق پڑھ کے جاؤں نا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ حوالہ مانگ لو گے, نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. بابا نور شاہ جی سے, پیر کاشف شاہ جی سے اور میرے مہربانوں سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے گا. کتاب کا واٹس ایپ سکرین شاٹ نہ سینڈ کروں, جو چھوٹے کی سزا وہ میری. میں کہہ رہا ہوں تم سے علی کا نام نہ برداشت ہو سکا, تم سے علی کا نام نہ برداشت ہو سکا. کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری پلا سے کٹے. تم سے علی کا نام نہ برداشت ہو سکا. رکھا ہے حق نے راز میں بنت نبی کا نام. جس دن ظہور ہو گیا میرے امام کا, آئے گا پھر نواز میں بنت نبی کا نام. ٹھیک ہے نا؟ سارے بولو
جسٹن ظہور ہو گیا میرے امام کا، آئے گا پھر نماز میں بنت نبی کا نام۔ سوشل میڈیا پہ بکواس کرتے ہو، ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے۔ عمران شاہ جی صدر کہنے جا رہا ہوں، لاڑکانہ جڑ گیا ہے تو میرا بھی دل ہے زندگی دی یادگار مجلس پڑھ کے جاؤں۔ سوشل میڈیا پہ بکواس کرتے ہو، شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے، شکلیں دیکھیں گے۔ جاہل تو ہماری قبریں کھود تو چکا ہے۔ نا یہ توقع نہیں تھی، کلاس کے مجمع سے مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں، باقی ذرا شاید پر مغادر کو تیار کیجئے، ابھی سارے پہنچو گے۔ تم نے جناب حجر کی قبر کھودی نہیں ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تم نے سرکار حجر کی قبر کھودی نہیں ہے؟ تم نے 1400 سال بعد بھی دیکھا، داڑھی ویسے چمک رہی تھی۔ وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے جو اب بھی نہیں بول رہا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، داڑھی ویسے چمک رہی تھی۔ فکرہ کہنے جا رہا ہوں، ولایت علی جہاں جہاں سننے والے، عقیدہ سننے والے بندے بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے فکرہ کہنے جا رہا ہوں۔ تم نے دیکھا جو ہی سلیں ہٹی، داڑھی چمک رہی تھی، کفن اجلا تھا، پھولوں کی خوشبو جاری تھی۔ لاڑکانے والوں، قبر کی مقدس آب و ہوا بتا رہی تھی ابھی ابھی علی ہو کے گئے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی کرا امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ مقدس آب و ہوا قبر کی بتا رہی تھی۔ ناظم ممبر صاحب آ جا، ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے، ابھی ابھی۔ مصرع کہوں، دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر۔ مولا بڑے بول سے بچائے بابا جی، آپ کی دعا سے بنا ہوا ذاکر ہوں۔ آپ میری ابتدا بھی جانتے ہیں، آج کا دن بھی جانتے ہیں۔ آپ سے کاہے میں واٹس ایپ پہ بھی فون پہ بھی دعائیں لیتا رہتا ہوں، انہیں دعاؤں کا صلہ ہے۔ پرسوں رات عارف والا سٹی مرکزی امام بارگاہ میں ابھی تک پورا عارف والا عشق مرتضیٰ میں جھوم رہا ہے، ایڑیوں پہ کھڑے ہو گئے۔ مجھے پتا تھا کہ جب میں نے لاڑکانہ میں جا کے یہ بات کرنی ہے تو یہ منظر مجھے بھول جانا ہے۔ سیدہ کلال تمہیں اشارے ولایت میں رکھے، میں کہہ رہا ہوں، دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی۔ جو کھاتا علی کا ہے نا، وہ آواز بچا کے لے ہی جا سکتا۔ جی کرنا، دل پسلیاں توڑ کے ہتھیلی پہ آ کے علی کو سلام نہ کرے۔ میں نے بیوی سے خیرات ہی نہیں مانگی ہے۔ اللہ تمہیں ہی سارے ولایت میں رکھے۔ سادات سے دعا چاہیے، دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو، ڈرتا ڈرتا میں کسی کے اپنے سے بھی نہیں ہوں، کھاتا بھی علی کا ہوں، گاتا بھی علی کا ہوں۔ کوئی بولے تو بھی بسم اللہ، کوئی نہ بولے تو بھی بسم اللہ، کوئی بلائے تو بھی بسم اللہ، کوئی نہ بلائے تو بھی بسم اللہ۔ دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر۔ ISI میری بات سن رہی ہے، ملکی ایجنسیاں میری بات سن رہی ہیں، ایوان اقتدار تک میرا یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی۔ ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ چاہ لو، اور جن پر بدلو وجود میں رحمت جڑی ہوئی۔ ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو، جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی۔
زندہ باد بسم اللہ نوکری تشریف رکھیے بسم اللہ بیٹھیے کائنات کی ملکہ کو حصار ولایت ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو اے ہائے 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 کوئی تصویر کا اثر محسوس ہوتا ہے مصرے میں قاسم شاہ تہہ دل سے ہاں ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو ایک بار ان کتوں کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو اشارے ولایت میں زندہ باد یہی تو وجہ ہے بابا جی فکرہ کرو کم از کم 45 منٹ کے بعد جو دینے والی بات تھی ماحول اتنا پیارا بن گیا فکرہ دینے جا رہا ہوں قیمت نہ کی گئی تو پھر دکھ لگے گا اختیارات الہیہ کی بے مثل تاجور کو بطول کہتے ہیں ہاتھ اٹھایا کرو میرے دوستو ہاں اختیارات الہیہ کی بے مثل تاجور کو بطول کہتے ہیں پھر سنو اختیارات الہیہ کی بے مثل تاجور کو بطول کہتے ہیں یہی تو وجہ تھی فضائل میں کھڑا ہوں میں ابھی فضائل میں کھڑا ہوں لاڑ کھانے والا ہوں عمران شاہ جی یہی تو وجہ تھی کہ جب سیدہ گھر سے چلنے لگی تھی فضائل پڑھ رہا تو مقصد وحی کی بیٹی نے منزل وحی کے دل پر وحی کی ہائے 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 یونیورسٹی ولایت علی کی ماسٹر کلاس کا مجمع تو بات میں بھی میٹرک لیول کی نہیں کر کے جاؤں گا لیکن مجھے مایوس نہ کرنا امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جب شہزادی گھر سے چلنے لگی تھی نا سلطان بھائی قبلہ صحیح امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے آپ کا سایہ سلامت رہے آپ کو دیکھ دیکھ کے تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے انہوں نے بتایا علی والا ایک ہو تو ٹٹ جاتا ہے ٹٹ تو سکتے ہیں ہٹ نہیں سکتے امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے چلنے لگی حسین کی ماں گھر سے تو شہزادی کی آواز ہے یا علی میں جانتی ہوں تیرا وار قہر خدا کی بجلی کہا جی پنجاب میں تو مجمع میں نے دھمال کھیلتے دیکھے فکروں پہ آپ آگے لاڑکا میں چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ غیب میں نہیں جانتا مجھے اپنے امام کی دی ہوئی عطا پہ ناز کر کے فکر تیرے حوالے کرنے ہیں یا علی میں جانتی ہوں تیرا وار قہر خدا کی بجلی تیرے رہوار کے سم کی ٹاپ سے اڑنے والی مٹی کی گرد کے ذرے آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتے ہیں کہاں بیٹھے ادب سننے والے جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے فکرہ تھا سنبھال تیرے رہوار کے گرد کی ذروں سے اڑنے والی مٹی کے ذرے آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتے ہیں یا علی تو ناصر انبیاء یا علی تو مشکل کشا یا علی تو حلتا یا علی تو نقطہ بائے بسم خدا یا علی تو میدان کی زینت فکرہ تو میں نے اب کہنا ہے یا علی تو اتنا بڑا جنگجو ہے جب تو خیبر میں میدان میں پہنچا تو میرے پاپا نے تیری رکاب تھامی جبریل نے تیرے گھوڑے کی لجام پکڑی تاکہ سمانے کو پتا چلے امام آتا کیسے ہے امام حسین تمہیں منت کر کے داد لینا استاد نے سکھایا نا میں نے کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے تو سوچتا رہ جائے گا میں پھر ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا یا علی تو میدان کی زینت یا علی تو اتنا بڑا جنگجو تیری تلوار آسمان سے اترتی ہے یا علی تیرے رہوار کے سموں کی عطاؤں کی قسمیں توحید کھاتی ہے یا علی تو میدان کی زینت لیکن یا علی بندے چپ کر گئے پھر دکھ لگے گا لیکن یا علی جب آپ میدان میں جاتے تھے آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی تھی آپ کے پاس رہوار بھی ہوتا تھا
میں 2-3 مرتبہ فکرہ دہراؤں گا، اللہ کرے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے۔ یا علی آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی تھی، آپ کے پاس رہوار بھی ہوتا تھا، آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی تھی، آپ کے پاس رہوار بھی ہوتا تھا، لیکن یا علی مجھے دیکھ، نہ مجھے تلوار کی ضرورت۔ کہاں بیٹھے سیدہ سننے والے؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، لیکن یا علی دیکھ، نہ مجھے تلوار کی ضرورت، نہ مجھے بھائی ہاتھ کھول، ہاتھ کھول، بولنا تمہیں مرضی سے بندے ہوئے ہاتھ والا بندہ نہیں اچھا لگتا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ یا علی جب تو میدان میں جاتا تھا تیرے پاس تلوار بھی رہوار بھی، لیکن مجھے دیکھ، نہ مجھے تلوار کی ضرورت، میں نے لہجہ پتہ کیوں کنٹرول کیا ہے؟ اگلے فکرے کے ساتھ آسمان دے دینا، فکرے کی قیمت نہیں ہے، جو تو کہ محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ یا علی نہ مجھے تلوار کی ضرورت، نہ مجھے رہوار کی ضرورت، لیکن یا علی پھر بھی تیرے دشمن کے نجس رخ پر نقاب غلیظ کو نوچ کر مباہلہ سے بچی ہوئی لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں۔ آ میری جنگ دے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں فکرہ آپ کو ہدیہ کروں۔ روانی میں فکرہ کہہ گیا، دات بڑی تو نے کمال دی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا تھا اس فکرے کے پس پردہ میرا ہر سامنے نہیں پہنچا، آؤ تمہیں پہنچاؤں۔ بی بی نے یہ نہیں بابا جی فرمایا کہ میں لعنت کرنے جا رہی ہوں، اور پہنچے ہیں نا، اور اپنے ہیں نا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ قاسم شاہ جی، سیدہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں لعنت کرنے جا رہی ہوں، لعنت آپ اور میں بھی کرتے ہیں، چلو کر کے دکھاؤ۔ بطول کے دشمن پہ لعنت، جو نہ کرے اس پہ بھی لعنت، جو کر کے پچھتائے اس پہ بھی لعنت، جو پچھتا کے پلٹ جائے اس پہ بھی لعنت۔ سیدہ کے دشمن پہ لعنت آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ حسین کی ماں نے یہ نہیں کہا کہ میں لعنت کرنے جا رہی ہوں، بی بی فرماتی ہے میں لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں۔ دیکھوں گا کہ ولایت علی کا سمندر کہاں کہاں متلاطم ہے۔ عذاب کرے لاڑکانے والا تو اللہ کرے، عذاب کرے تو بابا جانی شاہ جی حسین کی ماں کرے، لیکن یہ بات مشترک ہے، اللہ اور سیدہ جب بھی عذاب کرتے ہیں علی کے منکر بھی کرتے ہیں۔ بولے بولے سکی سردار کلندر۔ اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ چلی حسین کی ماں، بابا جی ایک منظر پڑھنے جا رہا ہوں، بسم اللہ۔ حسین کی ماں چلی ہے، منظر پتہ کیا تھا؟ سین تطہیر، درمیان میں رسول کی بیٹی تھی۔ بھاجن کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ، میری جانب دیکھیے، میری تو تسبیح ہوتی ہے بھائی، ٹوٹ گئی تو پھر ادب نہیں ہوگا۔ چلی حسین کی ماں بھائی جان، منظر کیا تھا؟ سین تطہیر، امامہ رسالت سر پہ، فضائل پڑھنے جا رہا ہوں بابا جی، فضائل پڑھنے جا رہا ہوں، سیدہ کا سرکاری پروٹوکول پڑھنے جا رہا ہوں۔ حسین کی ماں کس انداز سے گھر سے دربار تک گئی ہے، آج تک تو نے مسائل سنا ہے، آج فضائل سن سیدہ کا۔ امامہ رسالت سر پہ، عصائے مصطفیٰ ہاتھ میں، نہیں بلکہ میں اپنے لیے سیدہ سے استعانت طلب کرتا ہوں، شہزادی میری زبان کی وغیرہ کھولیے کہ جیسے تو نے اس فکرے میں توصیف عطا کی ہے ویسے مجھے پڑھنے کا سلیقہ عطا کر کہ میں تیرے حبداروں تک پیغام مودت تقسیم کر سکوں۔ امامہ رسالت سر پہ، عصائے مصطفیٰ ہاتھ میں، بابا نور شاہ جی فکرہ دینے جا رہا ہوں، محمد کا باطن محمد کا ظاہر بن کے چل پڑی۔ کیا بات ہے؟ امام حسین تمہیں سلام، ٹھیک ہے نا؟ محمد کا باطن
تھکتے نہیں کیا میرا شہر کیا تھے میں نے ویندہ میں بیلٹ ہونے والی ذاکری میں نے مولا سے مانگی نہیں. امام حسین آپ کو سلامت رہے. گھڑیاں دیکھو بس 10 سے 15 منٹ کی نوکری اور میں کیا تیری سوچ سے پہلے سیدہ کا لال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. محمد کا باطن محمد کا ظاہر بن کے چل پڑی. اب سیدہ کے چلنے کا انداز سن لو اور میں جاؤں تیری دعا کے سارے تلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی آسل نے پہلا قدم اٹھایا. مایوس نہ کرنا کہ میں مٹھی بھر کے جواہرات ریت میں بکھیر گیا ہوں. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے جو ادب سن کے بولنے کے آتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی آسل نے پہلا قدم اٹھایا تو اللہ کی حمد نے طواف کیا, درود نے رحمت کا سائبان بنایا. اسی فکرے پہ تو بولے گا, ہوا میں چھوڑنے والے یہ فکرے ہی نہیں ہے. فکرے کی قیمت ملے گی تو آگے چلیں گے, ورنہ یا علی یا علی. سیدہ نے پہلا قدم اٹھایا تو فرشتوں نے پر بچھانا شروع کر دیے. دیکھو نا کہاں کہاں عقیدہ سننے والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فرشتے ہیں کیا بھائی جان؟ کیا ہیں فرشتے؟ مدبرات الامور, کائنات کی تدبیر کا نور شاہ جی نظام چلانے والے. مثلا کوئی فرشتہ ملک الموت ہے, ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. میں کہتا ہوں کوئی فرشتہ ملک الموت ہے, کوئی فرشتہ ملک الرزق ہے, کوئی فرشتہ ملک الحیات ہے. بھیا ہاتھ کھولیے, احسان کیجئے, ہاتھ کھولیے. کوئی فرشتہ ملک المصور ہے, کوئی فرشتہ ملک الریاح ہے, کوئی فرشتہ ملک المطر ہے. بس اتنے ہی اگر تم نے سن لیا تو میری مجلس مکمل ہو جائے گی. یعنی پہلا فرشتہ تھا سیدہ کے قدموں میں پر رکھنے والا ملک الموت. بطول کا پاؤں ملک الموت کے پر پہ نہیں تھا, زمانے کی موت پر تھا. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. آپ جی راضی ہو سیدہ کا؟ سیدہ کا لال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بس ہوگی میرے حصے کی عبادت. چلی رسول کی بیٹی اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی آسل نے پہلا قدم اٹھایا تو فرشتوں نے پر بچھائے. فرشتے ہٹ گئے تو حوروں نے آنچل بچھائے. کتنی قیمت کر سکتے ہو, کتنی قیمت کر سکتے ہو. ایسے اگلے سینے پہ تمہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. فکرہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا, ورنہ فارمیلٹی والی بات چاہیے ہی نہیں مجھے. فرشتوں نے پر بچھائے, حوروں نے آنچل بچھائے, مریم نے ردا بچھائی. لاڑکانے والا پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا, اب بات میں عقیدے والے کے لیے کرنے جا رہا ہوں. پھر ایک لمحہ بھائی جان ایسا بھی آیا, فرشتے ہٹ گئے, حوریں ہٹ گئی, مریم ہٹ گئی تو تورات نے اپنے ورق بچھائے. کہاں بیٹھے عقیدہ سننے والے؟ جیگر لاڑکانے والے جو دعوت دے چکے ہیں وہ بہت نیچے کی بات ہے. جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. یہ دینے والے کی عطا ہے, میرا کوئی کمال نہیں. فرشتے ہٹ گئے, حوریں ہٹ گئی, مریم عمران شاہ جی ہٹ گئی تو تورات نے اپنے ورق بچھائے. بندہ دیکھوں گا تو کھاتا علی کا وہ چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. تورات نے ورق بچھائے, انجیل نے آیتیں رکھی, زبور نے اپنے سجدے سیدہ کے قدموں پہ نچھاور کیے. پھر لاڑکانے والا جتنے بیٹھے ہو, جتنے کھڑے ہو, علی ولی اللہ ماں کے دودھ کی تاثیر کے ساتھ تمہیں ملا ہے تو پھر اٹھ کے سیدہ کو سلام کرنا. تورات ہٹ گئی, زبور ہٹ گئی, انجیل ہٹ گئی تو قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا. حسین کو میں سلام میں ہزار دفعہ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق
امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بسم اللہ جی قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا۔ اب بھائیان صورتیں تو قرآن میں ہیں 114، صرف الحمد تو صورت نہیں ہے، صورتیں تو ہیں قرآن میں 114۔ آؤ سیدہ کا پروٹوکول سنو۔ پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے سیدہ کے خلاف بل پاس کرتا تمہیں کیا پتا حسین کی ماں کہتے کسے ہیں؟ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ہاں قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا۔ المائدہ نے اسرار ولایت علی کی خیرات مانگی۔ سورہ آل عمران نے مستر آل عمران کے ادب میں سر کو جھکایا۔ طٰہٰ نے طہارت کا صدقہ دیا۔ رحمان نے مرج البحرین کا قصیدہ پڑھا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نے بطول کے قدموں پہ بوسہ دیا۔ کہاں بیٹھے ہو عقیدہ سننے والے؟ چل یار زیادہ میں تیری محبت کا امتحان نہ لوں، 114 صورتیں پڑھنے لگ گیا تو پھر تم بھی یہی میں بھی یہی، وقت بچاؤں تمہارا بھی نتیجہ پیش کروں اور جاؤں تیری دعا کے سہارے تلے۔ رحمان نے مرج البحرین کا قصیدہ کہا، طٰہٰ نے طہارت کا صدقہ اتارا، محمد نے اپنی آیتوں کو نچھاور کیا، سورہ یاسین نے یاسین کا نذرانہ پیش کیا۔ بس اسی انداز سے نازیات نے بطول کے ناز اٹھائے۔ سورہ قیامت نے خاتون قیامت کے اذن کی منتظر بن کے اللہ کے تمام عذابوں کو سمیٹ کے کھڑی ہو گئی۔ بس اسی انداز سے انما یرید اللہ، بندہ مجھے چپ نہ دکھائی دے گئی۔ اللہ کرے وہ زبان شیعہ کی نہ ہو جو حسین کی ماں کو سلام نہ کر سکے۔ تو اسی انداز سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ حجاب میں لپٹ کر انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی مستر ولایت الہیہ نے مبلغ ولایت علی ہونے کی حیثیت سے دربار میں پہلا قدم رکھا تو قل یا ایھا الکافرون کے طوق نے بطول کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا۔ بابا جی حق پڑھنا چاہیے ممبر پر، حق پڑھنے سادات سے پوچھ رہا ہوں، حق پڑھنا چاہیے، بندوں کی پرواہ تو نہیں کرنی چاہیے، مولا کی پرواہ کرنی چاہیے۔ سیدہ دربار میں کھڑی ہوئی، ممبر سے آ رہی تھی چھوٹی حدیث، ابھی فضائل پہ کھڑا ہوں، جب مسائل پڑھوں گا پھر اشارہ کروں گا۔ آئیے آئیے آئیے، راستہ دے دے راستہ دے دے، آئیے جناب میں آپ کے احترام میں رکا ہوں۔ نعرہ حیدری۔ ممبر سے بابا جی آ رہی تھی چھوٹی حدیث، انبیاء کے وارث نہیں ہوتے۔ سیدہ نے اپنے حق کی وکالت میں قرآن کی پہلی آیت پڑھی۔ شاباش شاباش، میں بالکل مطمئن کھڑا ہوں، بالکل مطمئن کھڑا ہوں، اگلے فکرے پہ تو ایسے بولو گے جسے بولنے کا حق ہے۔ پھر ممبر سے چھوٹی حدیث ریپیٹ ہوئی، سیدہ نے دوسری آیت پڑھی۔ لفاظی کا خزانہ سیدہ نے سینے میں اتنا اتارا ابھی تیری سوچ بھی نہیں ہے، تو چپ کر کے میں فکرہ بدل دیتا ہوں۔ فیصلہ تو کر، کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ ممبر سے پھر چھوٹی حدیث آئی، سیدہ نے تیسری آیت اپنے حق کی وکالت میں پڑھی۔ ممبر سے جو ہاتھ اٹھا، اللہ کرے مہدی کی نالین پہ جا کے مسو، اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے نہ حسین کے ممبر سے تمہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے پھر چھوٹی حدیث پڑھی، سیدہ نے چوتھی آیت پڑھی، اس نے پھر وہی حدیث پڑھی، بی بی نے پانچویں آیت پڑھی، اس نے پھر وہی حدیث پڑھی، بی بی نے چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 36 سے لے کے 45 تک قرآن کی آیتیں سیدہ نے اپنے حق کی وکالت میں پڑھی۔ بندہ نہیں ہے وہ ہو سکتا جو اب بھی سیدہ کو سلام نہ کر سکے، کانپ کے مسجد میں کھڑا ہو گیا۔ شہزادی میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتی ہیں، میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتی ہیں۔ بی بی جلال میں آ کے کہتے ہیں خاموش، کل تو ہی تھا نا جو کہتا تھا قرآن کافی ہے۔
बने का यहाँ से ही बना है काफी देर खड़ी रही हुसैन की माँ। बस दिल तो था कि मैं खुतबा लुमा के 2000 फिक्रे आपके हवाले करता, लेकिन इबादत हो गई अपने वक्त में, अच्छी हो गई। काफी देर खड़ी रही हुसैन की माँ। मैं जब से कमरे में बैठा हूँ मैं सुन रहा हूँ मौला के हर मद्दाह ने जनाब सैयदा के मसाए पड़े, लेकिन ना तुम्हारी आंखें खुश्क हो रही हैं, ना तुम रोते हुए थक रहे हो, सिर्फ तुम रोते हो हुसैन की माँ को। 12वां पर्दे में रोता है, तुम पानी रोते हो, वो खून रोता है। आवाजें बुलंद हो गई हैं तो जरा गिरिए का मयार और बुलंद कर। देखो ना, ये मेरा भाई है, एक एक आंख से 3-3 आंसू निकल रहे हैं। तेरी मिसाल दे के कह रहा हूँ, तू बेसाख्ता रो रहा है ना, और रोते हुए कह रहा है हाय हुसैन। बाद में भी जब रोता है फिर वो भी मातम करता है, वो भी नोहा पढ़ता है। वो नोहा पता कैसे पढ़ता है? रो रो के कहता है मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पर। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तुम्हें सिवाय सलाम के किसी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे हिस्से की मजलिस हो गई है, अल्लाह तेरा मातम कभी कहता मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पर। चल रो पड़ा यार, जुमला सुन ले, जिंदगी का पता नहीं है। एक दिन सरकार हसन अपने सहाबा के झुरमट में ना मदीने के बाजार में चल रहे थे, सामने से एक बंदा आया, हसन ने सहाबी के कंधे पे हाथ रखा, आवाज यार तुम गुजर जाओ मैं दूसरी गली से आता हूं। बंदा शिया नहीं है जो इस जुमले में मातम न कर सके। सहाबा ने मुंह पीट के कहा मौला वजह क्या है? हसन इमाम रोते रोते जमीन पे बैठ के आवाज़ी वजह ना पूछ, सामने वो आ रहा है जिसने मेरे सामने मेरी माँ को तमाचा मारा। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। ऐसे तो कोई अपने जनाजे में नहीं रोता। सबके कोई कुरानी मसाइब नहीं, मेरे बाद भी मैं नहीं पढ़ना। भाई को मिंबर दूं और दुआ दूं आपसे, सैयदों को कुर्सा दूं, शहादत की मजलिस है, वरना शायद फजाइल पे छोड़ जाता। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदों गैर सैयदों, फिक्रा सुनोगे? 2 जनाजे आले मोहम्मद के घर में ऐसे गुजरे हैं। मसाइब इसी फिक्रे में मेरे हिस्से का हो जाएगा अगर तूने तवज्जो से सुन लिया तो। 2 जनाजे बाबा जी आले मोहम्मद के घर में ऐसे गुजरे हैं, वरसा ने जिन्हें दफनाया नहीं छुपाया था। अज़म अल्लाह हुजूरकुम, या सैयदा या सैयदा। सैयदा मेरा पुरसा कबूल फरमा। मैं फिर फिक्रा दोहरा रहा हूं, 2 जनाजे आले मोहम्मद के घर में ऐसे गुजरे हैं जिन्हें वरसा ने दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया है। पहला जनाजा उसका है जिसका मातम तुम करने आए हो। अब अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये जुमला ना पढ़ सकूं। रोने वालों, कब्रें 40 बनाई, अली बादशाह ने 40 कब्रें बनाई ना, यही दलील है कि बतूल को दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया गया है। ये कुरान सर पे रख के रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये जुमला ना पढ़ सकूं। और रोने वालों, जब ताबीज़े लहद सैयदा बंद हुआ है ना, बानूशाह जी अली जैसे इमाम ने दोनों हाथ कब्र सैयदा पे रख के अमामा उतार के चीख मार के मातम करना शुरू किया। रोने वालों, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कदम पकड़ लिए, मौला इस वक्त क्यों मातम करते हो? रोने वालों, अली आवाज दे के कहते हैं यार क्या बताऊं, मुझे तो आज पता चला है बतूल जख्मी कितनी थी। मरहबा मरहबा मरहबा। वो बंदा शिया नहीं है जो मातम जी करा अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमा। मुझे तो आज पता चला हुसैन की माँ जख्मी कितनी थी। रोने वालों, जब तावीज़े लहद सैयदा बंद, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, शहादत आखिरी मुद्दा का हक है, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। रोने वालों, जब कब्र सैयदा का तावीज़ बंद हुआ है ना, अली जैसे इमाम ने कब्र सैयदा पे हाथ रखा,
اور مولا نے وہاں ایک لوہا پڑا سید و غیر سید، پتہ کون سا؟ میرے امام رو کے کہتے سیدہ حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا۔ ایک دفعہ کہو تو صحیح نا، کاش یا علی تو نے خیمہ لگایا ہوتا، آج حسین کی ماں کی قبر دھوپ میں تو نہ کھڑی ہوتی۔ اللہ تیرا جی کرا ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا، ویسے رو جیسے 11 محرم کی رات علی کی بیٹیاں روئی ہیں۔ آج کی رات تمہیں فکرہ کہوں ایک رو رونے والا، آج ہے 4 جمادی الثانی کی رات، باجی میں نے مقتل میں گنہگار آنکھوں سے یہ فکرے پڑے ہیں۔ آج کی رات ہر کوئی گھر سویا ہے، حسین ماں کی قبر پہ سویا ہے۔ بڑا کوئی پتھر دل بندہ ہے جو ابھی ماتم نہ کر سکے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدہ خیر سیدہ علی نے فرمایا سیدہ حق تو یہ تھا تیری قبر پہ خیمہ لگاتا، دن بھی تیرے زخموں پہ روتا، رات بھی تیرے دکھوں پہ ماتم کرتا۔ اب یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں سیدو خیر سیدو، اس جملے پہ رونا نہ آئے نا تو ہائے ضرور کرنا، ہائے ایسے کرنا کہ جیسے جنازے پہ ہائے کرتے ہیں۔ پردے داروں سے بھی گزارش ہے تم بھی سیدہ کو پرسہ ایسے دینا جیسے علی کی بیٹی چاہتی ہے۔ اور رونے والا علی کی آوازیں حق تو یہ تھا میں دن بھی تیرے دکھوں پہ روتا، سیدہ میں رات بھی تیرے زخموں پہ روتا، لیکن شہزادی مجبوری ہے گھر جانا ہے، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ مرحبا 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 مرحبا، سر پہ ماتم کر کے رونے والے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بس 1.5 منٹ کی بقایا نوکریاں میں ممبر بھائی کے حوالے کروں۔ 2 جنازے ہیں جنہیں ورثاء نے دفنایا نہیں چھپایا ہے، ایک سیدہ کا جنازہ، اللہ اٹکانے والوں سوال کرو دوسرا کس کا جنازہ ہے؟ دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ پہلے میں دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، میں بادشاہ علی اصغر کے مسائب پڑھنے جا رہا ہوں، جس میری بے اولاد ماں بہن بیٹی کے پاس اولاد نہیں ہے، سیدہ رباب کی خالی گود کا واسطہ اس کی گود مولا آباد فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا۔ رونے والوں جنازہ ماں نے اٹھایا، قبر باپ نے بنائی۔ بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیا کرتے ہیں؟ اور رونے والوں کوئی ماں اور باپ دکھا تو صحیح نا۔ اور رونے والوں جب حسین ذوالفقار سے قبر بنا رہے تھے نا تو ذوالفقار سے رونے کی آواز آئی، حسین کی آواز آئی، ذوالفقار کیا روتی ہو؟ تلوار کی آواز آئی، مولا آسمان سے تیرے دشمن مارنے آئی تھی، تیرے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ حسین کی آواز آئی، کیا کروں غازی کے بعد میں غریب ہوں۔ مرحبا مرحبا، آپ پکڑو بھائی کا آپ پکڑو، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایک فکرے کی بابا جی اجازت ہے، ایک فکرے کی سیدہ غیر سیدہ، ایک فکرے کی ناظم ممبر صاحب۔ جنازہ ماں نے اٹھایا، قبر باپ نے بنائی، ماں اور باپ نے دونوں نے مل کے 6 مہینے کے پھول کو زمین کے حوالے کیا۔ مسائب تو میں پڑھ گیا، اور سینے پہ ماتم کرنے والے یہ سید سجاد کی سنت ہے، اور سر پہ ماتم کرنے والے یہ علی اصغر کی ماں کی سنت ہے۔ جس کا دل کرے سنت نبھاتا، لیکن ماتم مجھے نظر آنا چاہیے۔ رونے والا اب میں لاڑکانے والوں سے پوچھتا ہوں، سیدوں سے پوچھتا ہوں، عزاداروں سے پوچھتا ہوں، ماتمیوں سے پوچھتا ہوں، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، پردےداروں سے بھی سوال ہے، چاندی شاہ جی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک، سارے عزادار مجھے بول کے جواب دینا۔ ماں اور باپ نے چھپایا، امت نے رہنے دیا۔ یا سیدہ میرا پرسہ قبول فرما۔ اور سیدوں خیر سیدوں، ادھر سے ماں نے ریت ڈالنا شروع کی، ادھر سے باپ نے دفنانا شروع کیا، بعد میں پرسہ دینے آیا ہوں۔ اور آنے والا پیر حوصلہ سے جملہ سننا، جملے نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں۔ پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ رہی، آئے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں مٹی ڈالتی رہی، گھٹنے معصوم
मासूम के छुप गए। माँ यार 6 महीने के बच्चे का कितना दर्द होता है। और आने वाला अल्लाह तुम्हारे बेटों की जिंदगी सलामत रखे। और आने वाला शिकम मासूम का छुप गया, माँ साथ रही। सीना मासूम का छुप गया, माँ साथ रही। मुजरम है वो बंदा जो अब भी मातम न कर सके। और आने वाला बच गया मासूम का चेहरा। रबाब की आवाज है, हुसैन अब तू जान, तेरा लाल जाने। और रोने वाला जितना बड़ा साबिर था ना करबला का गरीब, रोने वाला पोस्ट करके रेत डालता रहा। आवाज है, मेरा लाल नरम है। सांस ले लो, सांस ले लो। आखिरी फिक्र में मिंबर छोड़ के जा रहा हूं, सांस ले लो। अगले जुमले पे फरिश्तों से तस्वीरें छूट जाती हैं। रोने वाला माँ और बाप ने मिलकर छुपाया, उम्मत ने रहने दिया। सारे बोल के जवाब दो, पर्दे डालो, तुम भी बोल के जवाब दो। कहा कि क्या उम्मत ने रहने दिया या कुरान मेरे सर पे है? झूठ बोलूं सैयदा माफ न करे। और रोने वाला आ गई शाम गरीबा, लौट गए अली की बेटियों के खेमे। और रोने वाला हरामजादों ने की है सरों की गिनती। एक बेगैरत कहता मारे 72 है, सारी 71 क्यों है? एक हरामी कहता मैंने देखा हुसैन ने टीले की आंख में मासूम को छुपाया। मजलिस नहीं करबला बननी चाहिए। और रोने वाला हसन में से बोले मंगवाए गए। हरामियों के हाथ खाली नहीं थे, दो में से थे। और रोने वाले ये जुमले से जमीन करबला में मारते थे। अब जुमला कहो, ये नेज़े करबला में नहीं लगते थे, कोई नेज़ा माँ के कलेजे में लगता था। मरहबा मरहबा मरहबा, यही हक था, यही हक था आले मोहम्मद के मातम का। कोई नेज़ा फुफी के सीने में लगता था, कोई नेज़ा माँ के कलेजे में लगता था। और रोने वाले एक नेज़ा जो हरामी का भारी हुआ है ना, बाजी इजाजत है जो मैंने मक्तल में रिवायत देखी पढ़ दूं। बाजी मक्तल की रिवायत मैंने गुनहगार कासिम शादी, इजाजत है मैं पढ़ दूं। अल्लाह करे तेरे मरने से पहले मेरा जनाजा घर जाए। मैं 6 महीने के लाल के मसाए पढ़ के जिंदगी को क्या करना है? अल्लाह करे मैं मर जाऊं, ये जुमला ना पढ़ सकूं। और रोने वाला हरामी का नेज़ा जो भारी हुआ है ना, हक बनता था, हाथों से रेत हटाता, नेज़े को निकालता। क्या करूं यार, कैसे छुपा सकता हूं? और रोने वाला हरामी ने नेज़ा उखाड़ा नहीं, जोर लगा के और दबाया। रोने वाला नेज़ा असगर के बदन से पार हो गया। अब जो हरामी ने नेज़ा उखाड़ा, नेज़े की नोक में असगर का जनाजा हरामी ने वहां से पकड़ा जहां मां ककियां में